دوستوں ساتھیوں میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. Danke, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. اور خصوصی طور پر جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں, شاعری ادب سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو وزبارڈن سے اور امریکہ سے خصوصی طور پر ہماری اس میٹنگ میں شمولیت کے لیے آئے ہیں. Grüße all die Leute, insbesondere die Leute aus Wiesbaden, aus Amerika und aus den verschiedenen Städten Deutschlands erschienen sind. Danke, dass ihr da seid. دوستوں ساتھی, سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سماج کے اوپر جو عام طور پر مسلط سوچیں ہیں وہ ہمیشہ حکمران طبقات کی ہوتی ہیں. Zunächst einmal am Anfang, was die politische Sache betrifft, ist سماج سوسائٹی کے اوپر جو مسلط سوچیں حکمران حکمران بھی پنجابی بھی ہے, حکمران سوسائٹی کے اوپر جو مسلط سوچا نا عام اردو بولو نا یا عام طور پر سوسائٹی کے اوپر جو حکمران سوچیں ہیں نظریات وہ حکمران طبقات کو, جس کے لیے وہ پورا ایک سماجی, سیاسی اور ریاستی ڈھانچے کو تعمیر کرتے ہیں, جس میں نہ صرف فوج, عدلیہ, انتظامیہ اور ریاست کے تمام ادارے ہوتے ہیں, بلکہ سیاسی پارٹیاں, اس کے علاوہ جو تعلیمی نظام ہے, ذرائع ابلاغ ہیں, یہ تمام وہ ادارے ہیں جو موجودہ حکمرانوں کی حکمرانی کا ایک ذریعہ ہے. Es gibt halt diversen, jetzt Führer jetzt nicht gesagt, aber es gibt halt diversen Anführer dementsprechend, die halt versuchen, ihre Diktatur jetzt ein bisschen hart ausgedrückt auszuüben. Und jetzt vor jetzt weiter. Ja. لیکن اس کے باوجود اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جب بھی جو موجودہ نظام ہوتے ہیں ان کے اندر سوسائٹی کو ترقی دینے کی صلاحیت کمزور بڑھتی ہے اور سوسائٹی کا ارتقا روکتے ہیں, تو اس کے خلاف عوامی بغاوتیں, مزاحمتیں اور سرکشیاں بڑھتی ہیں اور انقلاب برپا ہوتے ہیں. Wenn wir insbesondere nochmal die Geschichte betrachten, führt es eigentlich zu nichts, weil es wird immer etwas verlangt von den Leuten, was letztlich wieder gespiegelt wird. اور تمام تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. لیکن آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے ترقی پذیر ممالک کے اندر, جہاں سماجی ٹھوس حالات مساوی نہیں ہیں بلکہ غیر مساوی حالات کی وجہ سے جہاں شعور میں جو خلفشار ہے وہ, اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو معاشی بحران ہے ان کی وجہ سے ذہنی المیے اور علمی المیے بڑے عام ہو چکے ہیں, جس وجہ سے ان کے تجزیے ہمیشہ حالات سے اور حقائق سے دور ہوتے ہیں. یا اوکے, جس وجہ سے کامریڈ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے اوپر یا کمیونزم کے اوپر یا بولشوک انقلاب کے اوپر آج تک جن لوگوں نے لکھا یا زیادہ بولا انہوں نے مارکسزم کو, سوشلزم کو کبھی پڑھا ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں, اگر ہم آغاز کریں یہاں سے, تو جان ریڈ نے 1919 میں لکھا تھا کہ بولشوک انقلاب, یہاں پتہ کہ تجھے ہوتے گا میں ڈسٹرب ہو جا رہا ہوں, اچھا, جس وجہ سے کامریڈ کے جان ریڈ نے 1919 میں لکھا تھا کہ بولشوک انقلاب کے متعلق کسی شخص کی کوئی بھی رائے ہو, لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ ایک انسانی تاریخ کے بڑے عظیم کارناموں میں سے ایک تھا, اور بولشوکوں کی جو حکمرانی تھی وہ عالمی مذہب کا حامل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج بولشوک انقلاب پہ جو ہر طرف بحثیں ہو رہی ہیں, یا خاص طور پر آج جو ہم نے جرمنی کے اندر بحث کا آغاز کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ عالمی سطح کے اوپر تحریکیں دیکھیں تو ایک مارکس ایک بار پھر زندہ ہو گیا. اگر آپ نے لبنان کے اندر موومنٹ دیکھی, ایجپٹ کے اندر موومنٹ دیکھی, یا لطینی امریکہ کے اندر دیکھی, تو کارل مارکس, لینن, ٹروٹسکی, چی گوارا, ایک بار پھر لوگ ان کی تصویریں لے کے میدان عمل میں آ گئے, جس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے خاص طور پر دانشوروں کے لیے کہ یہ کون لوگ تھے, ان کی کیا جدوجہد تھی, اور انہوں نے سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات مرتب کیے. اور اسی وجہ سے آج ہم نے جو بولشوک انقلاب کا ریولوشن کا
جو ٹاپک رکھا ہے وہ اسی حوالے سے رکھا ہے. بولشوک انقلاب کا جہاں ہم نام لیتے ہیں تو بولشوک انقلاب جو تھا وہ کوئی بولشوک انقلاب نہیں تھا, وہ ایک سوشلسٹ انقلاب تھا. لیکن بولشوک انقلاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بولشوک پارٹی نے کیا تھا. جب 1903 کے اندر روسی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ٹوٹ کے دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو ایک مونشوک تھے اور ایک بولشوک تھے. مونشوکوں کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ روس کے اندر, کیونکہ روس ایک ترکیب زیر ملک تھا, یہاں پہلے قومی جمہوری انقلاب آئے گا اور اس کے بعد ایک سوشلسٹ انقلاب آئے گا. جبکہ ٹروٹسکی نے اس کی مخالفت کی اور اس نے کہا تھا کہ یہاں آج عالمی مارکیٹ کے اندر جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے ان کے قبضے کی وجہ سے آج جو صنعتی ریولوشن ہے جو یورپ میں ہوئے ہیں وہ ترقی پذیر ممالک میں نہیں ہو سکتے, جس وجہ سے ہمیں ایک مسلسل ریولوشن کی ضرورت ہے. اور جو اس کا نظریہ اپریل 1917 میں آیا تھا جس کو اپریل تھیسس کہا جاتے ہیں, اور روس کا جو بولشوک انقلاب تھا وہ اس چیز کی ایک بہت بڑی حقیقت تھی. اور خاص طور پر اس میں ایک جو بات ہے بولشوک انقلاب کے کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کے اندر, یہاں آج بہت سارے پاکستانی بیٹھے ہیں دانشور ہمارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سوشلسٹ انقلاب نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صنعت نہیں ہے, وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1917 کے اندر روس کی حالت کیا تھی تو پاکستان سے زیادہ بری حالت تھی. آج پاکستان کے اندر جو صنعتی مزدور ہے وہ 5% کے قریب ہے, جبکہ رشیا کے اندر جب انقلاب آیا تھا تو صنعتی مزدور 3% سے زیادہ نہیں تھا. ان پڑھ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو جب رشیا میں انقلاب آیا تو ناخواندہ افراد کی تعداد 70% تھی, پاکستان میں 45% ہے. پاکستان روس سے جب ریولوشن آیا تھا زیادہ ایڈوانس ہے. اور دوسرا 95 سال کے اندر صنعت کی ترقی کی وجہ سے جو پیداوار کی جو صلاحیت تھی وہ زیادہ سے زیادہ سکڑتی چلی گئی ہے. آج وہ صنعتیں جو کئی کی مربع میٹروں پہ پہلے محیط ہوتی تھی اور پروڈکشن کرتی تھی, آج وہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے فیکٹریوں کی صنعت میں اس سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہیں. اور اس وجہ سے جب صنعت کی جو طاقت تھی, صلاحیت تھی, جب وہ سمٹ کے چھوٹی صنعتوں میں چلی گئی ہے تو مزدوروں کے اندر جو طاقت ہے وہ پہلے سے زیادہ آ گئی. اگر رشیا کے اندر اس وقت 3% صنعتی مزدور تھا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج 0.5% مزدور بھی ہو تو اس کی طاقت رشیا کے اس وقت سے زیادہ ہوگی, جس وجہ سے پاکستان کے اندر انقلاب پاسبل ہے. اور تیسری چیز جو ہے کہ رشیا جب جب انقلاب آیا تو رشیا 57% پہلی عالمی جنگ میں تباہ ہو چکا تھا. جب بولشوکوں کے پاس رشیا آیا تو وہ صرف 43% رشیا تھا, باقی تباہ ہو گیا تھا. اتنا بدحال رشیا, اتنا تباہ کن, اتنا پسماندہ رشیا کو 20 سال کے اندر بولشوک انقلاب نے دنیا کی سپر پاور بنا دیا. آج اور 1950 کے اندر رشیا کی جو GDP تھی وہ امریکہ سے 58% زیادہ آگے تھی. اب سرمایہ داری کی 350 سالہ تاریخ کے اندر مجھے سرمایہ داری کا کوئی ایک ایسا لمحہ دکھائیں کہ جس میں 20 سالوں کے اندر سرمایہ داری نے اتنی ترقی کی ہو جتنی رشیا کے اندر بولشوک انقلاب نے کی تھی. مجھے سرمایہ داری کی تمام 350 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا سال دکھائیں جس میں 58% جو GDP ہے وہ ترقی کی ہو, نہیں کی. اس کے باوجود کہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ رشیا کے اندر سب سے زیادہ ڈاکٹر, انجینئر اور جو لیبر تھی وہ سب سے زیادہ یونیورسٹی ہولڈر تھی وہاں کی. اس میں لیکن یہ دیکھیں کہ اب ایک پسماندہ ترین روس کو 20 سالوں کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیا. اس کے باوجود کہ 1923 کے اندر جب اسٹالن آیا تو اس نے تمام جو نہ صرف اس نے لینن کے جو اصول تھے ان سے غداری کی بلکہ اس نے مارکسزم اور سوشلزم کے بنیادی اصولوں سے غداری کی. جارجیا کا رہنے والا جوزف اسٹالن اپنی پارٹی میں جس طرح آیا وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے بولشوکوں کو نکال دیا, اس کے بعد پارٹی پہ قبضہ کیا اور اس طرح سینٹرل کمیٹی میں آیا. لیکن جب وہ سینٹرل کمیٹی میں آیا تو اس نے آتے ساتھ ہی اپنی ایک افسر شاہانہ بیوروکریسی کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا, جس کے خلاف نہ صرف لینن بلکہ ٹروٹسکی دونوں لڑے. 1922 کے اندر لینن نے ایک خط لکھا, کیونکہ لینن کو فالج ہو چکا تھا, لینن گھر میں تھا, اس نے اپنی بیوی کے تھرو کرس پکایا کے ذریعے
کومنٹار کو جو کہ وہ انٹرنیشنل کا بیورو تھا، وہاں نے خط لکھا کہ آج جو افسرشاہی ہے وہ ہمارے روس کا گلا کاٹ رہی ہے، اس کو بچایا جائے. اس نے یہاں تک کہا تھا کہ اسٹالن جو جنرل سیکرٹری اس وقت ہے اس کو جنرل سیکرٹری شپ سے ہٹایا جائے. لیکن اسٹالن کی بیوروکریسی نے اس تمام چیزوں کو دبایا، وہ بعد میں چیزیں باہر آئیں. لیکن دوسرا جو غداری کی سب سے بڑی 1928 کے اندر وہی نظریہ جس کو شکست ہوئی تھی 1917 کے اندر بولشویکوں نے مانشویکوں کے نظریے کو شکست دی تھی، قومی جمہوری انقلاب کو، وہی 1928 کو اسٹالن نے دوبارہ بنا لیا. اور تیسری انٹرنیشنل کا دوبارہ نظریہ بنا دیا گیا کہ سب سے پہلے ترقی پذیر ملکوں کے اندر قومی جمہوری انقلاب آئے گا اور پھر سوشلسٹ ریولوشن آئے گا، جس وجہ سے ترقی پذیر ممالک کے بہت سارے ریولوشن ناکام ہوئے. اور جو بھی آئے وہ ایک مسخ شدہ صورت میں ہے، جس طرح کیوبا، منظم لیگ لاطینی امریکہ میں یا ادھر برما میں یا بہت سارے ملکوں کے اندر آئے. اور وہ ایک جو رشین ایک افسرشاہی کی آمریت تھی اس کے خلاف ایک عجیب مسخ شدہ صورتحال میں سامنے آئے. اور جس وجہ سے جو چائنیز ریولوشن تھا وہ بھی ایک مسخ شدہ حالت میں سامنے آیا. اور ایک نیا طریقہ جو اپنایا گیا وہاں کہ انہوں نے جو کسان تھے ان کو مسلح کر کے لے کے آئے، کیونکہ جب انقلاب کی بنیاد درست نہیں تھی تو وہ نہیں رہ سکتا. جس طرح سے چائنا آج کمیونسٹ نہیں ہے، آج چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بننے کے لیے آپ کو $5,000 کی ضرورت ہے. وہ کون سی کمیونسٹ پارٹی ہے جس میں $5,000 کی ضرورت ہو پارٹی جوائن کرنے کے لیے؟ کیسا کمیونزم ہے؟ جس وجہ سے آج چائنا کمیونسٹ نہیں ہے بلکہ ایک امپیریلسٹ اسٹیٹ ہے. کیونکہ مجھے سمجھنا پڑے گا امپیریلزم ہے کیا چیز. امپیریلزم کا بنیاد وہاں سے ہوتی ہے جب وہ اپنے ملک سے کیپٹل دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہاں کے مزدوروں کا اتصال کرتا ہے، سستی لیبر کی شکل میں، خام مال کی شکل میں. اور یہ امپیریلزم کی بیس ہے. اور آج چائنا کا جو کیپٹل ہے وہ نہ صرف افریقہ میں ہے بلکہ بلتستان کے اندر 80% یہ جو نیا صوبہ بنایا گلگت بلتستان 80% وہاں اس وقت چائنا کی اس علاقے 80% علاقے میں چائنا کی آرمی کام کر رہی ہے کہ وہاں سے جو معدنی وسائل ہیں ان کو نکالا جائے. اور اس وجہ سے نہ صرف چائنا ریولوشن کی ایک بریگیڈ کی شکل دوسروں میں مل گئی بلکہ جب 1943 کے اندر جب اسٹالن، روزویلٹ اور